کسی نہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی کا کہیں سے تو ہمارا قبیلہ سٹارٹ ہوا ہے۔ تو اس لیے جب تک ہم اپنی قوم کو ان کی ہسٹری کا، اسلاف کا، آباء و اجداد کا نالج نہیں دیں گے، ان میں طاقت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہسٹری کا اور تاریخ کا نالج دینا بہت ضروری ہے۔ تو بات کرتے آج سے تقریباً 4000 سال قبل مسیح قوم دراوڑ خطہ استوا کی افزائش یافتہ مکان و معاش کے سلسلے میں عرب و ایران کے ساحلی رستوں سے، صوبہ بلوچستان کے دروں سے برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے۔ تو بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری فیملی کے لوگ ہیں، دراوڑ نسل کے جو لوگ تھے، وہ اصل میں عرب اور میسوپوٹیمیا سے تلاش معاش کے لیے ہجرت کر کے برصغیر پاک و ہند میں آئے، اور انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ دروں کے تھرو آئے، کہ پہاڑوں کے درمیان جو درمیانی راستے ہوتے ہیں ان کو درے بولتے ہیں، تو ان کے ذریعے انہوں نے سفر کیا، تو یہ برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے۔ تو جب برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے تو یہ دریائے سندھ اور دریائے گاگڑ ہاکڑا، وہ دریائے گاگڑ ہاکڑا اب ختم ہو چکا ہے اور دریائے سندھ ابھی بھی موجود ہے، تو ان کے درمیان میں انہوں نے اپنی آباد کاریاں سٹارٹ کر دیں۔ خطہ برصغیر اپنے دریائی نظام کی وجہ سے بڑا سبز و شاداب تھا، یعنی کہ جو برصغیر پاک و ہند ہے یہ خطہ ویسے بڑا سرسبز و شاداب تھا، لیکن یہ انسانی فضا سے خالی تھا۔ تو جب دراوڑ لوگوں نے یہاں پہ آ کے آباد کاریاں شروع کی تو یہاں پہ انہوں نے اپنا کھیتی باڑی کا جو نظام سٹارٹ کیا، تو خضر و سبزیاں اور اناج کی بہتات تھی۔ اس برصغیر میں خضر و سبزیاں اور اناج اور جو مختلف درخت تھے یہ کثرت سے پائے جاتے تھے۔ یہ دراوڑ لوگ تعداد میں اگرچہ کم تھے لیکن بلا کے محنتی تھے۔ جو ہمارے آباء و اجداد کے لوگ جو ہجرت کر کے جب آئے تو یہ تعداد میں بہت کم تھے لیکن محنتی انتہا کے تھے۔ تو انہوں نے جب آباد کاریاں یہاں پہ سٹارٹ کر دیں تو یہاں پہ انہوں نے سخت محنت کی، سخت کوشش کی اپنے آپ کو سٹینڈ کرنے کی، اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے۔ اپنے خون پسینے سے سرزمین جو ہند کی سرزمین ہے اس میں تہذیب و تمدن کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی فروۂ گذاشت نہ کیا، یعنی کہ یہاں پہ جب انہوں نے اپنی آباد کاریاں سٹارٹ کی، محنت کی، کھیتی باڑی کی، یہاں پہ ایک تہذیب نے ڈیولپ کیا اور اس کے لیے انہوں نے سخت محنت کی، اور اتنی محنت کی کہ ان کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چند سالوں کی محنت سے اس خطہ کو مالی اور معاشی طور پر سونے کی چڑیا بنا دیا۔ کون سا خطہ؟ برصغیر پاک و ہند کا خطہ، اور خوراک اور زراعت اور شجرکاری سے جنت نظیر بنا دیا۔ جو میں مختلف رائٹرز کے بھی حساسات حوالے آپ کو دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ تو اس کے بعد جب یہاں پہ کھیتی باڑی کا انتظام سٹارٹ کر دیا تو اپنی ایک تہذیب یہاں پہ ڈیولپ کی۔ جب یہاں پہ رہنا سٹارٹ ہو گئی، آبادی بڑھی، تو آگے آگے آبادی بڑھنا سٹارٹ ہوگی، جیسے موہنجو داڑو ہے، ہڑپا ہے، تو قلعہ دراوڑ ہے، اس کے بعد حسن ابدال، ٹیکسلا، آمری نال بھی بولتے ہیں، بھاولپور کے جو ایریا کو آمری نال بولتے ہیں، تو یہاں پہ آگے آگے پھیلنا سٹارٹ ہو گئے۔ تو جب یہاں پہ تعداد بڑھی ہمارے لوگوں کی تو انہوں نے ایک منظم سسٹم ڈیولپ کیا کہ ہم نے یہاں پہ حکومت کیسے کرنی ہے، ہم نے یہاں پہ لوگوں کو رہن سہن کیسے سٹارٹ کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی جو اخلاقیات ہیں ان کو کیسے لے کے چلنا ہے، قوانین بنائے، یہاں پہ رہنے کا طریقہ کار بنایا، گودام تعمیر کروائے تاکہ وہاں پہ اناج ہے ان کو محفوظ کر سکیں۔ تو ان ساری محنت کی، لگاتار کوشش کی، تو ایک تہذیب نے جنم لیا جو دراوڑی تہذیب کہلاتی ہے۔ تو اس جو دراوڑ نے ایک تہذیب ڈیولپ کی اس کو دراوڑی تہذیب بھی کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں سے سندھ سویلائزیشن کہتے ہیں، انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں، ہڑپن سویلائزیشن کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب اتنی محنت اور سٹرگل سے اس خطے کو آباد کیا، ایک ڈسپلن دیا، تو یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے اپنے قلعے تعمیر کیے، قلعے جیسے تعمیر کیے جس میں موہنجو داڑو ہے۔ یہ موہنجو داڑو آپ جائیں گے سندھ میں تو وہاں پہ آپ کو موہنجو داڑو کا جو قلعے کے کھنڈرات ملیں گے، اور اس کے بعد جب آپ ساہیوال کے پاس جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے ہڑپا جو ہے اس کے کھنڈرات ملیں گے۔ تو یہ ساری انفارمیشن کیسے ملی
کہ مختلف رائٹر نے، جان مارشل جب 1923 میں یہاں پہ آیا تو اس نے کھدائی کی، آرکیالوجسٹ تھا جان مارشل۔ آرکیالوجسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین سے کھدائی کرتے ہیں اور وہاں سے چیزیں دریافت کرتے ہیں، تو ان کو کھنڈرات دریافت ہوئے۔